حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کماحقہ قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کماحقہ قائم نہیں رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا افضل عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ حضرت ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ سے اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے، اور تسبیح و تکبیر سے آسمان اور زمین پر ہو جاتا ہے۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف ایک حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے اور خود کو آزاد کر لیتا ہے یا تباہ کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنور کر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد گھر سے نہیں نکالتا، ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے مسلسل یہ ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ثنا بحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے ناک اور منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے پیوٹوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نکل جاتے ہیں، پھر اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا مزید درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے۔